محمد عربی پر درود و سلام، حسین ابن علی اور آل پر ہو تمام۔ خدا کے نور سے پیدا ہوئے یہ پانچوں تن، محمد و علی و فاطمہ حسین و حسن، حسن حسین پہ ہوئے 1000 بار سلام، 1000 بار تو کیا بلکہ بے شمار سلام۔ لو یہاں سے بس مجلس ماتم کا بیان ہے، وہ فصل خوشی ختم ہوئی غم کا بیان ہے، مظلومی سلطان دو عالم کا بیان ہے، ہنگامہ عاشور محرم کا بیان ہے۔ ہاں دیکھ لے مشتاق جو ہو فوج خدا کا، لو بزم میں کھلتا ہے مرقع شہدا کا، قلم پریشان رقم سواق جاگزا، اوسان ہوش ربا کو لکھتا ہے کہ جس کے خیال سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، فرشتے آسمان پر تھراتے ہیں، رات اس واقع جاکا کے سبب سے لباس ماتمی پہنے ہوئے روز آتی ہے، زمین اس حادثہ عظیم کے سبب وقتاً فوقتاً گزر جاتی ہے۔ میدان کربلا میں امام مظلوم کو وطن سے چھڑا کر پردے سے بنا کر لائے ہیں، اور صبح سے ہمراہ و رفیقوں کو بلکہ گود کے پالوں کو ایک ایک کر کے جدا کر لیا گیا ہے۔ کلیجے کے ٹکڑے خون میں نائے آنکھوں کے سامنے پڑے ہیں، ہری بھری پھلواری کے نازک اور سہانے پھول پت پتی ہو کر خاک میں ملے ہیں۔ کاٹا گیا وہ بات تو سارا ہرا بھرا، کاٹا گیا وہ بات تو سارا ہرا بھرا، تنہائی دیکھیے گل زہرا کی اب ذرا، تنہائی دیکھیے گل زہرا کی اب ذرا، انصار کی صفے نہ غریبوں کا ہے پرا، انصار کی صفے نہ غریبوں کا ہے پرا، روتے ہیں دیکھ دیکھ کے سوئے حرم سرا، روتے ہیں دیکھ دیکھ کے سوئے حرم سرا، دل کا لہو ٹپکتا ہے زینب کے بہن سے، مجھے کوئی بہن کا بچھڑنا حسین سے۔ اس وقت آپ نے ایک سردار دل پردرد سے کھینچ کر فرمایا کہ آج تنہائیوں بے کسی ہماری مونس و غمخوار ہے، آج اس دشت کربلا میں نہ کوئی یاور نہ مددگار ہے۔ یہ فرما کر تنہا میدان کارزار کا ارادہ فرمایا۔ حضرت امام زین العابدین نے اپنے باپ کی تنہائی کو اور بے کسی کو دیکھا تو بستر بیماری سے اٹھ کر اور ہتھیار لے کر میدان میں جانا چاہا۔ حضرت امام علی مقام نے دیکھا کہ فرزند بیمار میدان کو جاتا ہے، آزوف و توانائی کے عالم میں پاؤں اس کا لغزش کھاتا ہے، بے اختیار ہو کر دوڑے اور فرمایا کہ فرزند دلبند تو حالت بیماری میں کہاں جاتا ہے اور اپنا داغ مجھ کو کیوں دکھاتا ہے؟ دنیا میں میری نسل کی بقا تیری زندگی پر موقوف ہے، تو اس کشتی اہل بیت کا نام خدا ہے۔ الغرض حضرت عابد بیمار کا ہاتھ پکڑ کر خیمے میں تشریف لائے اور نعمت معرفت حق اور علم مطلق جو سینہ بسینہ چلی آتی تھی اس کو تعویذ کیا اور فرمایا
کہ جب ان موذیوں کے پھندے سے چھٹکارا پاؤ تو مدینہ منورہ پہنچ کر پھر روضہ جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پر جا کر میرا سلام کہنا اور عرض کرنا کہ یا رسول اللہ، آپ کے نواسے کو کوفیوں نے 3 دن کا بھوکا پیاسا رکھ کر حلال کر ڈالا، اس کے فرزند کو کربلا کی تپتی ہوئی زمین پر قتل کیے گئے، اس کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو تیر و تلواروں سے مارا گیا، نانا جان اس حلقوم پر جس کو آپ بوسے دیا کرتے تھے اس پر ظالموں نے خنجر جفا چلا دیا، آج جس پیشانی کو آپ بوسے دیا کرتے تھے وہ ظالموں کے پاؤں سے پامال ہوئی، نانا جان جس حسین کو آپ کاندھے پر چاہتے تھے اور گود میں اٹھاتے پھرتے تھے، اس کی لاش کربلا کی زمین پر تڑپائی اور اس پر کسی کو رحم نہ آیا۔ مدینے کی طرف دیکھ کے باسد حسرت، مدینے کی طرف دیکھ کے باسد حسرت، نانا سے کہے آج ہماری رخصت، نانا سے کہے آج ہماری رخصت، حیف صد حیف کیا پھر نہ طواف تربت، حیف صد حیف کیا پھر نہ طواف تربت، آپ ہی کیجیے تکلیف ذرا سی حضرت، آپ ہی کیجیے تکلیف ذرا سی حضرت، آنکھ شبیر کو سینے سے لگا لو نانا، آخری ناز ہمارا یہ اٹھا لو نانا، میں وہی ہوں کہ جسے کرتے تھے کاندھے پہ سوار، میں وہی ہوں کہ جسے کرتے تھے کاندھے پہ سوار، آج کیوں آنے کے تم مجھ کو نہیں کرتے ہو پیار، آج کیوں آنے کے تم مجھ کو نہیں کرتے ہو پیار، آپ کا لطف و کرم یاد ہے عرش وقار، آپ کا لطف و کرم یاد ہے عرش وقار، اپنا فرزند کیا آپ کے بندے پہ نثار، اپنا فرزند کیا آپ کے بندے پہ نثار، اے فضل لطف کا کب مجھ سے ادا ہوتا ہے، تو حسین آپ کی امت پہ فدا ہوتا ہے۔ اس وقت خیمہ اطہر میں شور قیامت برپا ہوا، حضرت شہربانو رو رو کر کہتی تھیں رن کو سلانے والے، میرے سہاگ کو لے کر رخصت ہونے والے، اس کو دیکھ جو تیری کا پر سر رکھتی ہے، اس کی سن جس کا گھر اجڑ رہا ہے، مہرباں کے سجیل سیاں اپنی بپتا کی ماری بانوں کی طرف نظر اٹھا، لمبے لمبے کیس والے پیا اپنی داسی کی بات سنتا جا،
جس کو اندھیری رین دکھ کی کالی بدلی ابھی سے ڈراتی ہے، کیا تجھ کو خبر نہیں میں نے اپنے 18 برس کی کمائی تجھ پر لٹائی ہے؟ کیا تجھ کو معلوم نہیں میں نے اپنے لخت جگر علی اکبر کو گود میں کھلایا؟ خدا نے اس کے سیرے کے دن دکھائے تو تیری آن کی خاطر حق کے نام پر قربان کر دیا۔ کیا تو نے اس معصوم کی لاش میری گود میں نہ دی جس نے کسی کا گناہ نہیں کیا تھا؟ اب تو بھی جاتا ہے، برا کی ماری پر تجھ کو رحم نہیں آتا۔ ایران کے دربار کی شہزادی کو لونڈی بنانے والے، کیا آج کے دن کے لیے میں تیری کنیز بنی تھی؟ کیا اسی کا نام شرط وفا ہے؟ کیا یہی پہچان الفت ہے؟ خدا کے نام پر مرنے والے رقیب خوش نصیب کے پہلو میں جانے کے لیے تیار ہونے والے، اگر تجھ کو خدا کی اتنی لگن تھی تو مجھ بے زباں پر کیوں کمن ڈالی تھی؟ میں تیرے پاؤں پڑتی ہوں، میں تجھ کو قدغان جانے سے نہیں روکتی ہوں، مگر یہ منتیں کرتی ہوں کہ خدا کے یہاں جا کر بھول نہ جائیو اور میرے ان زخموں کو یاد رکھیو جو تیری تیغوں کی کٹاری سے میرے دل پر لگے ہیں۔ میں جانتی ہوں کہ خدا نے تم لوگوں سے کہہ دیا ہے میرے خیال کے سوا کسی سے غرض اور تعلق نہ رکھنا، اس لیے ڈرتی ہوں کہ کہیں میرا دھیان تیرے دل سے بالکل نہ جاتا رہے۔ اس سے کہو جس نے اپنا نام خود رقیب رکھا ہے، اپنے بنائے ہوئے سچے اور جائز قانون کی محبت کے روح سے میرے شوہر کو میرا ہی رکھے، ورنہ قیامت کے دن اس کے عرش کو ہلا دوں گی، اپنے لال علی اصغر کا خون بھرا کرتا دکھاؤں گی، اپنے نونہال علی اکبر کی خون بھری قبا پیش کروں گی کہ میں نے تیرے چاہنے والے حسین کے اوپر اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اب میرا حسین تو مجھ کو دے۔ اور فرمایا صدقے کئی دن تک مجھے جانے کی رضا دو، صدقے کئی دن تک مجھے جانے کی سزا دو، داغے غم فرزند میں مرتی ہوں جلا دو، داغے غم فرزند میں مرتی ہوں جلا دو، میدان میں کدھر گنج شہیدہ ہے بتا دو، میدان میں کدھر گنج شہیدہ ہے بتا دو، رونے کو مجھے لاشا اکبر پہ بٹھا دو، رونے کو مجھے لاشا اکبر پہ بٹھا دو، گھر چھوڑ کے اب شام کے جنگل میں رہوں گے، میں خاک بسر آج سے جنگل میں رہوں گی۔ حضرت امام علی مقام نے اس افسانہ درد کو سن کر فرمایا، بانو میں تمہارا ہوں اور تم میری ہو، اور ہم دونوں اس کے ہیں جو ہم دونوں کا ہے۔ کیسی جدائی، کیسی غیرت، آنکھ کھول کر دیکھو، میں جاتا نہیں ہوں بلکہ حقیقی طور پر سے تمہارے پاس آتا ہوں۔ اس کے بعد ذوالجناح سواری کے واسطے طلب کیا۔ اس وقت حضرت زینب کلثوم کا عجب حال تھا اور روتی تھیں اور کہتی تھیں کہ اے شہزادے کونین، آپ تو میدان میں جا کر اپنا سر راہ خدا میں کٹاتے ہیں اور ہم کو تنے تنا اس دشت کربلا میں کس پر چھوڑے جاتے ہیں؟ موت قتل شاہ مظلوم نمایا ہوا جب، موت قتل شاہ مظلوم نمایا ہوا جب، اٹھ کے سجادے سے کی شاہ نے پوشاک طلب، اٹھ کے سجادے سے کی شاہ نے پوشاک طلب، اس گھڑی شاہ کی
میں تم کو تو ندامت ہوگی، اس وقت میں تم کو تو ندامت ہوگی، روح زہرا سے خجالت بے خجالت ہوگی، روح زہرا سے خجالت بے خجالت ہوگی، آپ کے بعد عجب مجھ پہ قیامت ہوگی، آپ کے بعد عجب مجھ پہ قیامت ہوگی، ہوں گے ستم ہوں گے مصیبت ہوگی، ظلم ہویں گے ستم ہوں گے مصیبت ہوگی، داغ فرقت کا کلیجے پہ نہ دے کر جاؤ، آؤ مجدار میں میری نہ ڈوبو کر جاؤ۔ اس کے بعد آپ نے سب کو تسلی دے کر فرمایا وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، آج تم سب کو میں خدا کے سپر کرتا ہوں کہ بے کسوں کا وہی چارہ سا وکیل ہے۔ حضرت نے کہا سب کا مددگار خدا ہے، حضرت نے کہا سب کا مددگار خدا ہے، ہمدار پرستش کا سزاوار خدا ہے، ہمدار پرستش کا سزاوار خدا ہے، ہم لوگ تو مجبور ہے مختار خدا ہے، ہم لوگ تو مجبور ہے مختار خدا ہے، چھن جائے ردا سر سے تو ستار خدا ہے، چھن جائے ردا سر سے تو ستار خدا ہے، اولاد علی ان کا کشائی کے لیے ہے، یہ قید تو امت کی رہائی کے لیے ہے، سجاد و کبریٰ ہو سکینہ ہو کے صغریٰ، سجاد و کبریٰ ہو سکینہ ہو کے صغریٰ، بندے ہیں سب اس کے وہی مختار ہے سب کا، بندے ہیں سب اس کے وہی مختار ہے سب کا، ہوگا وہی جو جس کے مقدر میں لکھا، ہوگا وہی جو جس کے مقدر میں لکھا، ہم شکل نبی مر گئے تو ہم نے کیا کیا، ہم شکل نبی مر گئے تو ہم نے کیا کیا، جلدی میں وصیت کے سخن ہو نہیں سکتے، فرزند جوان مر گیا ہم رو نہیں سکتے، یہ کہہ کے غریب فرس آئے شاہ ابرار، یہ کہہ کے غریب فرس آئے شاہ ابرار، گردن کو جھکائے ہوئے رونا تھا وہ رہوار، گردن کو جھکائے ہوئے رونا تھا وہ رہوار، چمکار کے حضرت نے کیا اس کو بہت پیار، چمکار کے حضرت نے کیا اس کو بہت پیار، فرمایا کہ تو دیکھ لے اسب وفادار، فرمایا کہ تو دیکھ لے اسب وفادار، فرزند نہیں بھائی بھتیجا نہیں کوئی، ہمیں چوری کا مان کے اتنا نہیں کوئی، راوی بیان کرتا ہے کہ میدان میں جنگ میں جانے کے وقت امام عالی مقام ہر ایک جانثار کو خیمے سے باہر تک پہنچایا کرتے تھے، مگر جس وقت امام خود تشریف لے چلے ہیں تو اس وقت اتنا بھی کوئی نہ تھا کہ رکاب تھام کر سایہ کرائے یا میدان تک ساتھ لے جائے، اس وقت اتنا بھی کوئی نہ تھا کہ رکاب تھام کر سوار کرائے یا میدان تک ساتھ جائے۔
اس وقت آپ کی بہن حضرت زینب آپ کو رخصت کرنے کے لیے در خیمہ تک آئیں اور گھوڑے کی رکاب تھامی امام مظلوم سوار ہوئے اور رکاب گھوڑے کی اٹھا کر میدان کا رخ کیا۔ اس وقت بال سکینہ دوڑ کر گھوڑے کے قدموں سے لپٹ گئیں اور رو رو کر کہنے لگیں، بولی گھوڑے سے رو سکینہ میرے بابا گرن میں نہ لے جا، بولی گھوڑے سے رو سکینہ میرے بابا گرن میں نہ لے جا، ہم سے پھٹ جائے گا میرا سینہ میرے بابا گرن میں نہ لے جا، بولی گھوڑے سے رو سکینہ میرے بابا گرن میں نہ لے جا، سوؤں گی کس کے سینے کے اوپر سر کٹانے کو جاتے ہیں
حضرت امام علی مقام نے سکینہ کو کلیس لگا لیا اور بہت پیار کیا، اور حضرت زینب کی گود میں دے کر فرمایا کہ سنو بہن زینب، آج میری سکینہ کی ناؤ مجدار میں جا پڑی ہے، تھوڑی دیر میں یہ یتیم بے پدر ہو جائے گی۔ فرزندان یتیم اکثر نازک مزاج اور شگفتہ خاطر ہوتے ہیں، خصوصاً سروسینہ میری سکینہ بہت ہی مانوس ہے، سو ہر طرح سے اس کی ناز برداری کیجیو، آنکھوں میں اس کی آنسو نانے دیجیو۔ حضرت زینب نے فرمایا کہ اے بھائی، اگر سکینہ جان تک بھی طلب کرے گی تو بلا عذر حاضر کروں گی، مگر حیران ہوں کہ جس وقت آپ کو یاد کر کے بابا بابا کرے گی اور در و دیوار پر سر دے دے مارے گی تو سکینہ کو اس وقت کس طرح مناؤں گی، اور آپ کی صورت میں اسے کہاں سے لا کر دکھاؤں گی؟ آپ نے فرمایا کہ میں تم کو اور اس کو خدا کے سپرد کرتا ہوں، خدا تم کو صبر عطا فرمائے گا اور آل محمد کی حرمت کو دشمنوں سے بچائے گا۔ یہ فرمایا اور سب کو روتا چھوڑ کر میدان کی طرف تشریف لے چلے۔ آگے پھر دوست میرے زبان کو یہ پہنچا فرما، آگے پھر دوست میرے زبان کو یہ پہنچا فرما، آج آراستہ ہو آج سارے نو باغ جینا، آج آراستہ ہو آج سارے نو باغ جینا، یہ مالک سے کہ دوزخ کو بجھا دے اس آگ، یہ مالک سے کہ دوزخ کو بجھا دے اس آگ، تیرے محبوب کے محبوب کی آمد ہے یہاں، تیرے محبوب کے محبوب کی آمد ہے یہاں، کرسیاں صرف تیرے سولو ثقلین آتا ہے، پیشوائی کو بڑھو سب کے حسین آتا ہے۔ اے کوثر، اپنے ٹھنڈے اور خوشبودار پانی کی سبیل تیار رکھ کہ 3 دن کے پیاسے تیرے کنارے جلوہ فرمائیں گے۔ اے توبہ، اپنے سائے کے دامن اور دراز کر، کربلا کی دھوپ کے لوٹنے والے تیرے نیچے آرام کریں گے۔ آج کربلا کے میدان میں جنتی حور سنگار کیے ٹھنڈے پانی کے پیالے لیے حاضر ہے۔ آسمان کے ملائکہ کی لگاتار آمد نے سطح ہوا کو بالکل بھر دیا ہے، اور پاک حوروں نے بہشت کے مکانوں کو سونا کر دیا ہے۔ خود حضور پنو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ طیبہ سے اپنے لاڈلے حسین کی قتل گاہ میں تشریف لائے ہوئے ہیں۔ آپ کی ریش مبارک اور سر عطر کے بال گرد میں اٹے ہوئے ہیں، اور آپ کی مقدس آنکھوں سے آنسوؤں کا تار بندھا ہے۔ دست مبارک میں ایک شیشہ ہے جس میں شہیدوں کا خون جمع فرمایا ہے، اور مقدس دل کے چین پیارے حسین کے خون سے بھرنے کی باری ہے۔ غرض آج کربلا میں حسینی میلہ لگا ہے۔ حوروں سے کہہ دو کہ اپنی خوشبودار چوٹیاں کھول کر کربلا کا میدان صاف کرے کہ تمہاری شہزادی تمہارے آقا نعمت فاطمہ زہرا کے لال کے شہید ہونے
اور خاک پر لٹائے جانے کا وقت قریب آ گیا ہے۔ رضوان کو خبر دو، جنت کو بھینی بھینی خوشبوؤں سے بساکار اور دلکش آرائشوں سے آراستہ کر کے دلہن بنا رکھے کہ بزم شہادت کا دولہا بیت خون کا سیرا باندھے زخموں کے ہار گلے میں ڈالے ان قریب تشریف لانے والا ہے۔ ساتھ آہو بکاؤ بے قراری آ گئی، سید مظلوم کی رن میں سواری آ گئی۔ امام علیہ السلام میدان جنگ میں تشریف لائے اور صف اعداء کے روبرو کھڑے ہو کر اتمام حجت کے واسطے فرمایا کہ اے لوگو، خیال کرو نانا میرا رسول خدا اور خاتم الانبیاء ہے، باپ میرا علی مرتضیٰ شیر خدا ہے، ماں میری فاطمہ زہرا جس کو رسول خدا نے بدعت منی فرمایا، بھائی میرا حسن مجتبی نامدار، چچا میرا جعفر تیار، پس تم لوگوں کو میرا خون بہانا کس مذہب میں روا ہے اور حلق تشنہ پر خنجر کس وجہ سے زیبا ہے؟ آپ تم لوگوں نے خط لکھ کر مجھ کو یہاں بلایا ہے اور بے گناہ میرے عزیز و قارب کا میرے سامنے خوب آیا ہے۔ جس سے امت کا ہوا کون سا ایسا نقصان، جس سے امت کا ہوا کون سا ایسا نقصان، اس کے فرزند کے سینے پہ لگائی ہے سینہ، اس کے فرزند کے سینے پہ لگائی ہے سینہ، اس کے بھائی کو کیا نہر پہ پیاسا بھیجا، اس کے بھائی کو کیا نہر پہ پیاسا بھیجا، بھانجے کس کے کیے خون میں نے غلطہ، بھانجے کس کے کیے خون میں نے غلطہ، باہوں کی شخص کا سر تن سے اتارا میں نے، اس کا اصغر سا سر تیر سے مارا میں نے۔ کاش اب بھی تم کو خداوند کریم ہدایت فرمائے اور راہ راست پر لائے تاکہ میرے خون ناک سے ہاتھ اٹھائے۔ اگر تم خدا اور رسول پر ایمان لائے ہو تو مجھ کو اجازت دو کہ میں اپنے عیال و اطفال کو لے کر چلا جاؤں اور پھر اس طرف کو آؤں۔ راوی بیان کرتا ہے یہ تقریر امام مظلوم کی سن کر بات سنگ دل موم ہوئے اور خوف خدا سے ڈرنے لگے، بلکہ آپ کے چھوڑنے کی اصلاح بام کرنے لگے، مگر بقریب بدبخت اور شبن ذل و شان وغیرہ جو سخت دل تھے انہوں نے لوگوں کو دھمکایا اور یزید پلید کے خوف سے ڈرایا اور کہا کہ امام جب تک یزید کی بیعت کا اقرار نہ ہوگا ہم ایک قطرہ پانی کا آپ تک نہ پہنچائیں گے اور نہ آپ کے قتل ساتھ اٹھائیں گے۔ امام حسین علیہ السلام نے ان اشقیاء کی شقاوت اور سنگدلی پر تعجب کیا اور ناچار لڑائی پر آمادہ ہوئے۔ القصہ عمر سعد نے اپنے لشکر والوں سے کہا کہ امام کو بات کرنے کی فرصت نہ دو۔ راوی بیان کرتا ہے کہ امام مظلوم جنہیں شوق شہادت ہزاروں دشمنوں کے مقابلے میں اکیلا کر کے لایا ہے، فراغ ہوا امام دائنی طرف حملہ فرماتے تھے تو دور تک
سواروں اور پیادوں کا نام و شان تک نہ رہتا تھا۔ بائیں جانب تشریف لے جاتے تو دشمنوں کو میدان چھوڑ کر بھاگنا پڑتا۔ فوج اشقیاء آپ کے حملوں سے اس طرح پریشان تھے جیسے بکریوں کے گلے میں شیر آ پڑتا ہے۔ کچھ ایسی بدحواسی چھا گئی تھی فوج دشمن پر، کوئی گھوڑے پہ کوئی اپنے اوپر زین کستا تھا۔ پیاس کی شدت تھی، امام سیدھے فرات پر تشریف لے گئے۔ شمر نے امر ساتھ سے کہا حسین پیاس سے مردہ ہے، مگر وہ ہم زندوں کے قابو میں نہیں آتا، پانی پی کر زندہ ہو گیا تو ہم میں سے کسی کی خیر نہیں ہے۔ دیکھتا کیا ہے، جلدی بندوبست کر اور حسین کو پانی نہ پینے دے۔ امر سعد نے فوج اشقیاء کو اشارہ کیا۔ حضرت امام نے ایک چلو پانی کا لیا تھا اور چاہتے تھے کہ منہ میں ڈالے کہ ایک مصیبت ذات عیان نے ایسا تیر مارا جو آپ کے دانے مبارک میں گزرا۔ پانی آپ کے ہاتھ سے گر گیا۔ امام علی مقام نے بڑی تکلیف سے اور مشکل سے وہ ستم کا تیر منہ سے نکالا اور فرمایا اے خدا تیرے سوا کس سے فریاد کروں، تجھ بن میرا کون باقی رہا۔ اے رب دو عالم میں اس میں بھی خوش ہوں کہ اگر بعد فنا غسل و کفن بھی نہ پاؤں، گھر رہے یا برباد ہو جائے، لب شکایت زبان پر نہ لاؤں۔ عابد بیمار اگر قید ہو مجھے بنانا آئے، لیکن امت یاسی دوزخ سے رہا ہو جائے۔ غم نہیں آجوریا میرا لاشا رہ جائے، یا خدا قیامت میں گناہ گاروں کا پردہ رہ جائے۔ یہ کہہ کے سکینہ کے بہشتی کو پکارے، یہ کہہ کے سکینہ کے بہشتی کو پکارے، الفت ہمیں لے آئی ہے پھر پاس تمہارے، الفت ہمیں لے آئی ہے پھر پاس تمہارے، لڑتے ہوئے آپ پہنچے ہیں دریا کے کنارے، لڑتے ہوئے آپ پہنچے ہیں دریا کے کنارے، عباس غشاتا ہے ہمیں پیاس کے مارے، عباس غشاتا ہے ہمیں پیاس کے مارے، ان سوکھے ہوئے ہونٹوں کو ہونٹوں سے ملا دو، مشک میں پانی ہو تو بھائی کو پلا دو۔ خون منہ سے ابلا چلاتا تھا اور آپ کلیہ تھوکتے جاتے تھے۔ آخر آپ نے تلوار کھینچی، امر سعد مقابلے کو آیا۔ آپ نے فرمایا دور ہو میرے سامنے سے۔ امر سعد ایک ہی ٹکار میں گدھے کی طرح بھاگ گیا اور شمر ذیلوشن نے فوج کو اشارہ کیا کہ جس نے امام کو گھیر لیا۔ حضرت امام علی مقام نے اس لشکر کو مارے تلواروں کے سرسیمہ بھگا دیا تو امر سعد نے شمر سے کہا تو نے آج تک ایسا بہادر دیکھا ہے کہ اس کے کنبے والے لخت و جگر یاور و مددگار سب مارے گئے اور خود اس کے جسم پر بکس زخم ہیں، مگر میدان سے منہ نہیں موڑتا، فوجوں کا چھڑا دیتا ہے۔ حضرت امام علی مقام کے 45 زخم تلواروں کے اور نیزوں کے اور 35 تیروں کے جن سے خون بہ رہا تھا، پیاس کے مارے حلق خوش ہو گیا تھا اور چاروں طرف سے ظلمت کے ابرو اور تاریکی کے بادل فاطمہ زہرا کے چاند پر چھا گئے تھے اور آپ انا للہ و انا الیہ راجعون فرماتے تھے۔ کبھی لاش علی اکبر سے یہ کرتے تھے بیان، لاش علی اکبر سے یہ کرتے تھے بیان، سوچ کے خوب بسب آنکھ تو کھولو میری جان، سوچ کے خوب بسب آنکھ تو
آخر شمر نے 6 پیادوں کو لے کر آپ کو گھیر لیا اور ان سے کہا خبردار حسین نکلنے نہ پائے، گھیرے رہو اور وار کرو۔ حضرت امام حسین بھی مردانہ وار کھڑے ہو گئے اور اپنے حصاریوں کے چہروں پر تلوار مارنے لگے کہ زرا بن شریک تمی نے حضرت امام علیہ السلام کے بائیں ہاتھ پر تلوار ماری، جس کے صدمے سے دست مبارک کٹ کر جدا ہو گیا۔ آپ نے چاہا کہ دشمن کے وار کا جواب دوں، چنانچہ آپ نے جست کی مگر بھوک و پیاس اور زخموں کی تکلیف سے طاقت نہ رہی تھی، جس کے ثواب سے تلوار نہ چل سکی۔ جسم پر تیغ لگاتا ہے، لگاتا کوئی تیر، جسم پر تیغ لگاتا ہے، لگاتا کوئی تیر، منہ میں سر تابا قدم تر ہے جانا بے سنان بن انس سقی ازلی نے ایسا نظام مارا کہ وہ عرش کا تارا زمین پر ٹوٹ کر گر پڑا، اور گرے ہوئے سیاد، زخمی سیاد، بے دست سیاد، اکیلے سید، بے یار و مددگار سیاد، مظلوم کو ظالم نے گھیر لیا۔ اس وقت حضرت زینب سلام اللہ علیہ بے قراری سے بار بار خیمے سے نکل کر دیکھتی تھیں۔ حضرت امام علی مقام کو گھوڑے سے گرتے ہوئے دیکھ کر بے اختیار فرمایا کہ واہ محمد، اور زبان سے بولی کہ گویا ہوئی کہ مصطفیٰ زمین سے اٹھا لو حسین کو، یا مصطفیٰ زمین سے اٹھا لو حسین کو، اور دوش نازی پہ بٹھا لو حسین کو، اور دوش نازی پہ اٹھا لو حسین کو، زخموں سے چور ہو گئے گھوڑے سے گر چلے، زخموں سے چور ہو گئے گھوڑے سے گر چلے، اے ختم مرسلین سنبھالو حسین کو، اے ختم مرسلین سنبھالو حسین کو، سر کاٹنے کو ڈھونڈتے پھرتے ہیں الشام، دامن تلے تم اپنے چھپا لو حسین کو۔ الغرات شمر لعین خنجرات میں لے کر آگے بڑھا۔ اس وقت حضرت زینب نے فرمایا، اے شقی، کیوں عرش خدا کو ہلاتا ہے؟ یہ فرزند مصطفیٰ ابو کا پیاسا زخمی ہو رہا ہے، اس پر رحم کرو، اس بے گناہ کے قتل سے ڈر، اس کے ظلم سے باز آ۔ اور پکارتی تھی کہ عباس، اے قاسم، اے آن محمد کہاں ہوا ہو، اور اپنے آقا کا حال دیکھو۔ رونا بے کسی کا وہ گھبرانا یاس کا، رونا بے کسی کا وہ گھبرانا یاس کا، وہ تھر تھرانا دل
سے سبتے پایا بر کو اٹھانے دو مجھے، حق سے سبتے پایا بر کو اٹھانے دو مجھے، آ کے قدموں سے بارا در کے لگانے دو مجھے، آ کے قدموں سے بارا در کے لگانے دو مجھے، پریم تک بے کا سو مظلوم کو لانے دو مجھے، پریم تک بے کا سو مظلوم کو لانے دو مجھے، پھر کہاں پائے گی سر پر سے بہن ملنے دے، آخر تو برادر سے بہن ملنے دے، فاطمہ کی ہوں میں بیٹی میرا کہنا مانو، فاطمہ کی ہوں میں بیٹی میرا کہنا مانو، ظلم کے تیروں سے بھائی کا نصیب نہ چھانو، ظلم کے تیروں سے بھائی کا نصیب نہ چھانو، کس کا پیارا یہ نواسا ہے اسے پہچانو، کس کا پیارا یہ نواسا ہے اسے پہچانو، زخمی ہوتے ہیں نبی اس پہ نانے سے مارو، زخمی ہوتے ہیں نبی اس پہ نانے سے مارو، بال کھولے ہوئے یا فاطمہ چلاتی ہے، وہ سنو نالائے ہیں در کی صدا آتی ہے، ساتھ زینب پہ سکینہ کا جب عالم تھا، ساتھ زینب کے سکینہ کا جب عالم تھا، سر پہ ٹوپی بھی نہ تھی اور گریباں تھا بٹا، سر پہ ٹوپی بھی نہ تھی اور گریباں تھا بٹا، نوچ کر زلفوں کو کہتی تھی یہ چلا چلا، نوچ کر زلفوں کو کہتی تھی یہ چلا چلا، پھر پڑے گھوڑے سے ہے میرے بے کس بابا، پھر پڑے گھوڑے سے ہے میرے بے کس بابا، جیت گھر میں جو نہ آئے تو میری جان گئی، بیٹی اس بے کس و مظلوم کے قربان گئی، سنان نے چاہ کے سر کاٹ لے مگر حیبت سے تھرا گیا اور کانپنے لگا، تب خول ابن یزید نے ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر کاٹا اور دنیا کی سب سے بڑی شہادت کو پورا کیا۔ عمل حسین کا سمجھے اگر شعور بشر، حسین آج بھی زندہ ہیں آدمی کے لیے۔ محمد عربی پر درود و سلام، حسین ابن علی اور آل پر ہو تمام۔ باغ
شاہ و حسین جو کیا تھا دل برے فاطمہ و حسین ظلم کی جس پہ تھی انتہا وہ حسین اس کی پر نور صورت پہ لاکھوں سلام اس کی پر نور صورت پہ لاکھوں سلام بھولے باوے رسالت پہ لاکھوں سلام جان سے اپنی تھا دین پیارا جنہیں جس کی خاطر تھا ہر غم گوارا جنہیں حق کو کرنا ہی تھا شکارا جی نے صرف اللہ کا تھا سہارا جنہیں ان شہیدان ملت پہ لاکھوں سلام ان شہیدان ملت پہ لاکھوں سلام بھولے باغے رسالت پہ لاکھوں سلام کربلا میں شاہ ظلم نے لٹ گیا یعنی شبیر شاہ زمن لٹ گیا ہو کا میں پیاسے میں بے وطن لٹ گیا دشتے غربت میں سارا چمن لٹ گیا ان شہیدوں کی تربت پہ لاکھوں سلام ان شہیدوں کی تربت پہ لاکھوں سلام گولے باغے رسالت پہ لاکھوں سلام کام بھی کیا انوکھا نرالا کیا ہر طرف دین کا بوالبالا کیا مرے تبا سب رفیقوں کا آلہ کیا اپنے جلووں کا گھر گھر اجالا کیا شمع حق و صداقت پہ لاکھوں سلام شمع حق و صداقت پہ لاکھوں سلام بھولے باغے رسالت پہ لاکھوں سلام کربلا میں تھی بس ایک جان حسین اور ہزاروں ہی تھے دشمنان حسین گئے حق پہ پیرو جوان حسین صبر اور شکر تھا پس بان حسین جانے زہرا کی ہمت پہ لاکھوں سلام جانے
ہے کیا مرتبہ دامن میں سپتے رسول خدا تابد تیری قسمت پہ لاکھوں سلام تابد تیری قسمت پہ لاکھوں سلام بھولے باوے رسالت پہ لاکھوں سلام اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا و حبیبنا و مولانا محمد وعلیہ وبارک وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ یا اللہ صدقہ تیری کبریائی کا، صدقہ حسن مصطفیٰ کا دونوں عالم میں ہماری لاج رکھنا۔ محبان اہل بیت حاضرین و غائبین سب کے دلی مقاصد برلانا آمین۔ ہو جو اس ذکر خیر میں شامل اس پر رحمت خدا کی ہو نازل۔ رکھتے کثرت سے ہیں جہیل و عیال کرتا ان کو حسب حاجت مال، جو ہے مظلوم ان کی سن فریاد اور کر غمزدوں کے دل کو شاد۔ نہ رہے کوئی خست دل غمگین سب کی پوری مراد ہو آمین۔ مرتدم غیب سے مدد کیجیے ساتھ ایمان کے اٹھا لیجیے۔ لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ جب دم واپسی ہو یا اللہ لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔